بٹن دبانا نہ بھولیں۔ میرے دوستو اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں جس کی موضوع ہے جنات اور مغربی مسلمان۔ تو بعض اوقات مسلمان جنات بدکار انسانوں کو سزائیں بھی دیتا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کو سننے سے پہلے جو حضرات جو لوگ سبسکرائب میرے چینل کا نہیں کیے ہوں گے تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب میں ایسے واقعات لے کر آپ لوگوں تک حاضر ہوں تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور جس طرح کے واقعات آپ سننا چاہ رہے ہوں گے میرے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کریں، اس طرح کا واقعہ میں لا سکوں۔ تو آئیے واقعہ سماعت کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابن عقیل کتاب الفنون میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس مکان میں آتا اور رات کو قیام کرتا یعنی رکتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کیا اور صبح کو بالکل صحیح سلامت گھر سے نکلا۔ تو اس سے پڑوسیوں کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ تک مقیم رہا، یعنی ٹھہرا رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے اس شخص کو زندہ دیکھنے کے بعد جب لوگوں نے اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں اس گھر میں رات کو گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک بار ایک پر اسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا تو میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، ڈریے مت، مجھے بھی قرآن کریم سیکھنا ہے، آپ مجھے قرآن سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس گھر کا قصہ مجھے بتائیں، آخر کیا بات ہے کہ اس میں آنے والے جتنے بھی آئے ہیں سارے ہلاک ہو گئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس نے بتایا کہ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس گھر میں اکثر و بیشتر جتنے بھی آئے ہیں وہ شرابی اور بدکار لوگ ہی آئے ہیں، اس لیے ہم گلا گھوٹ گھوٹ کر ان لوگوں کو مار ڈالا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے مہربانی آپ دن میں میرے پاس تشریف لائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا کہ میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں۔ تو جن نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی شخص ہے۔ جن بولا اسے میرے پاس بلاؤ۔ لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ اچانک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا تو وہ اژدہا سانپ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ وہ سانپ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔
تو اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیل یعنی ٹوکری میں بند کر دیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا تو کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، میں اس کو اپنے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہا سانپ نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جن نے جواب دیا، عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا جس سے میری یہ حالت ہو گئی، مجھے زندہ بچنے کی بھی کوئی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چینخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے کہ میں نے جب رات میں چیخ کی آواز سنی تو گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس سنسنی خیز حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ کبھی کبھی مذاق کرنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا سانپ بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا اور اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، جیسا کہ اس آسیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس لیے اس سے اپنے گھروں میں فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں گناہوں کی وجہ سے کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت اور قرآن کی تلاوت کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جیسا کہ اس پر اسرار مکان کے جن نے نمازی اور تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی۔ لہذا اپنے گھروں کو نمازوں، تلاوتوں اور نعمتوں سے آباد رکھیے اور فلموں، ڈراموں اور گانے بجانے کی نحوستوں سے دور رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچا اور شیطانوں کی شر سے حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کومنٹس ضرور کر دیں پلیز، اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرے چینل اشرفی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے میں پیسے تو نہیں لگتے، پر آپ کا سپورٹ ہم کو مل جاتا ہے اور ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے حوصلے کو بلند کرتے رہیں تاکہ میں اچھے سے اچھے ویڈیو آپ لوگوں تک لا سکوں۔ شکریہ۔